مفتی اعظم پاکستان کی دینی خدمات۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اسے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے بہت نوازنا چاہے اسے خدمت دین اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا عظیم الشان رسول تشریف لائے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور یعنی دین حق کی سربلندی کے لیے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے وصال اقدس تک اسلام کی سرفرازی کے لیے ہر طرح سے کوششیں فرمائیں، کفار کے طعنے سنے، اذیتیں برداشت کیں، ہر ممکن مقام پر پہنچ کر اسلام کی دعوت دی، میدان جہاد میں تشریف فرما ہو کر دشمنان اسلام کو زیر کیا، شاہان وقت کو خطوط لکھ کر اسلام کا پیغام پہنچایا، اپنے ارشادات و کردار کے ذریعے مجاہدین اسلام کی کھیپ تیار کی اور قیامت تک کے لیے امت کو خدمت دین کے جذبہ سے سرشار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رب تعالیٰ کی محبوبیت اور اس کا قرب پانے والے بھی اسی مقصد کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں جس کا انبیاء ذی شان سے وعدہ لیا گیا اور جس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں کوشش فرماتے رہے۔ مفتی اعظم پاکستان کی دینی خدمات۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے 1955 میں خدمت دین کا آغاز کیا اور زندگی کے آخری دن 26 اگست 2003 بلکہ آخری لمحہ تک اسے جاری رکھا۔ آپ نے مختلف شعبوں میں نمایاں دینی خدمات سر انجام دیں، مثلا نمبر 1 مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جس ادارے کے محتمم اور مدرس تھے اس کا نام جامعہ نظامیہ رضویہ ہے۔ یہ جامعہ بلا شبہ اہل سنت کے سب سے بڑے اداروں میں ایک ہے جہاں سے فیض پانے والے افراد پوری دنیا میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بالخصوص پاکستان میں کوئی بھی ایسا بڑا دینی ادارہ نہیں جس میں جامعہ نظامیہ رضویہ کے فیض یافتہ افراد موجود نہ ہوں۔ اس وقت جامعہ کے نیٹ ورک میں تقریباً 8000 طلباء و طالبات دینی و عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2 اہل سنت و جماعت کے دینی اداروں کی تنظیم کا نام تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے۔ یہ تنظیم عالم کورس کی سند جاری کرتی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اس سند کو ایم اے عربی اسلامیات کے برابر تسلیم کرتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 28 سال تک تنظیم المدارس کے ناظم اعلیٰ اور 2 سال تک مرکزی صدر رہے اور اسے عروج تک پہنچایا۔ نمبر 3 اردو میں فقہ حنفی کا سب سے بڑا اور مستند ذخیرہ فتاوی رضویہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے رضا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کر کے اس کے زیر اہتمام فتاوی رضویہ کو عالمی معیار کے مطابق شائع کروایا۔ وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے تھے آج وہ بھی اس فتاوی کو اپنی لائبریریوں کی زینت بناتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 5 ان کے علاوہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پر فائز رہتے ہوئے دنیا بھر میں کام کرنے والی سنی تنظیمات اور اداروں کی سرپرستی فرمائی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے آپ کے لیے ہی یہ شعر کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مفتی منیب الرحمان ہزاروی مدہ ذلہ العالی صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے اپنے استاذ گرامی مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا، حضرت مفتی صاحب کی زندگی اخلاص و ایثار، سعی پہم، جہد مسلسل اور عزم صمیم سے عبارت تھی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک دین کی خدمت میں مصروف عمل رہے۔ ان کی حیات مبارکہ کو اگر ہم الفاظ میں سمیٹ کر کوئی عنوان دینا چاہیں تو وہ یہی ہے، کام کام اور صرف کام۔
خدمت دین کی تلقین۔ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نمایاں خوبی تھی کہ آپ نہ صرف خود ہمہ وقت خدمت دین میں مصروف رہتے بلکہ اپنے تلامذہ و متعلقین حتیٰ کہ ملاقات کے لیے آنے والوں میں بھی یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرتے تھے۔ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اگر کسی کے ہاں نوکری کرے اور صاحب اپنے ملازم کے کھانے، لباس اور رہائش وغیرہ کی ذمہ داری لے لے تو ملازم ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر اپنا کام کرے گا۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کے دین کا نوکر بن جائے اس کی تمام ضروریات باری تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ ان امور سے بے فکر ہو کر اپنی تمام توجہ دین کی خدمت پر مرکوز رکھے۔ آپ کی اس ارشاد کی تائید قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ میدان جنگ میں بھی ڈٹے رہو گے، اسلام پر بھی استقامت نصیب ہوگی اور پل صراط پر بھی تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔